قابل ستکریم حضرات ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوکن کے علاقے میں جو کچھ سیلاب نے تباہی مچائی، ہم آپ کو ویڈیوز بتا چکے ہیں اور آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہو، لیکن اس وقت مہاڑ کے رہنے والے، کوکن علاقے کے رہنے والے ایک عالم دین سمیع اللہ خان صاحب کا ایک مضمون آیا جو بڑا درد بھرا مضمون ہے، بڑی درد بھری تحریر ہے، جس کو میں ہو بہو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ ان کا جو درد ہے وہ ہم محسوس کر سکے۔ اس سے پہلے درخواست کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ کو وقت وقت پر دینی اور دنیاوی صحیح معلومات فراہم کی جا سکے۔ سمیع اللہ خان صاحب لکھتے ہیں، صرف اللہ نے رحم فرمایا اور جانیں بخش دی، پانی اتر چکا ہے، دوسرا دن ہے، لیکن ہر طرف قیامت کا منظر ہے۔ ہمارے شہر مہاڑ میں کوئی ایک گھر سلامت نہیں ہے، کوئی ایک دکان بچی نہیں ہے، خود ہماری دکان میں بھی پانی نے تباہی مچائی ہے۔ پانی اترنے کے بعد کا جو منظر ہے، اس کے لیے صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ ناقابل بیان ہے۔ بجلی اور پانی کا تو پتہ نہیں، نہ ہی نیٹ ورک ہے۔ ابھی 10 دن تو صرف لائن درست کرنے میں لگ جائیں گے۔ جانی نقصانات کا ابھی کوئی حتمی ڈاٹا نہیں ہے، لیکن ان کی تفصیلات بھی دردناک ہے۔ مہاڑ شہر میں نکل جائیے تو لگتا ہے کوئی عذاب، کوئی تباہی غضبناک ہو کر گزری ہے۔ ہزاروں کروڑ روپے کی املاک برباد ہو گئی ہے، دکانیں جڑ سے اکھڑ گئی ہے، گاڑیاں جیسے لگتا ہے اٹھا اٹھا کر پٹخ دی گئی ہے۔ میرے سامنے سے کئی ہزار کلو وزن کے ٹیمپو اور کاریں کاغذ کی طرح بہتی رہی، اور اب مارکیٹ میں ڈھونڈنے پر ایک دوا کی ٹیبلٹ بھی نہیں مل رہی۔ انڈا، پانی، تیل، راشن برائے نام بھی نہیں ہے۔ راشن اور دوائیوں کی ساری دکانیں بہہ گئی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی امدادی ٹرک آتا ہے، کچھ راشن کا سامان لے کر تو اچھے خاصے گھر والے بھی جھپٹ پڑتے ہیں اور چھین بٹور کے اپنے گھر والوں کے لیے کھانا پانی لے جاتے ہیں۔ 2 سال سے لاک ڈاؤن کی مار جھیلتے رہنے کے بعد یہ تباہی بھی مقدر میں تھی، جس کی اذیت ناقابل برداشت ہے اور اس سے ابھرنے میں سالوں لگ جائیں گے۔ اس سے پہلے جس غضبناک انداز میں پانی تباہی مچا رہا تھا اور اونچی آبادیوں میں بھی ندیوں میں تبدیل ہو چکی تھی، اس میں بچنے کی امید بہت مشکل ہو گئی تھی۔ ہم لوگ جہاں رہتے ہیں وہاں چونکہ ہم لوگوں کے مکان کا محل وقوع بلندی پر ہے، اس لیے سخت سیلابی صورتحال میں بھی اب تک پانی نہیں آیا۔ اگر آتا بھی تھا تو برائے نام بلڈنگ کی پارکنگ کو چھوتے نکل جایا کرتا تھا، لیکن اس دفعہ پارکنگ میں پانی بھر کے گراؤنڈ فلور پر بھی پورا بھر گیا۔ دونوں زینے پار کر کے فرسٹ فلور پر داخل ہونے لگا اور تیزی سے بڑھنے لگا۔ کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ پاس کی مسجد جہاں کبھی پانی نہیں بھرتا تھا، وہاں تو پہلا منزلہ ڈوب ہی گیا ہے۔ دماغ دنگ رہ گیا اور ہوش اڑنے لگے تھے۔ جلدی سے ہم لوگ کھانے پینے اور پہننے کا جو کچھ سامان لے سکتے تھے وہ لے کر والدین کے ساتھ چھت پر چڑھ گئے۔ رات بھر دردناک ماحول تھا، کبھی کہیں اور سے عورتوں اور بچوں کے چیخنے چلانے کی آواز آنے لگتی۔ جو لوگ دوسرے منزلے پر پناہ لیے ہوئے تھے، جب ان تک بھی پانی پہنچنے لگا تو وہ حواس باختہ ہو کر مدد کے لیے پکارنے لگتے۔ جانوروں کی صورتحال تو مزید دل چیرنے والی تھی، کیونکہ ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے جب اپنے گھر کی کھڑکی کھولی تو سامنے جیسے سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا، اور ایک گائے میری کھڑکی کے سامنے جان بچانے کے لیے ہاتھ پیر مار رہی تھی۔ یہ منظر الم انگیز تھا۔ بہرحال میں ابھی اپنے گھر سے دور پانی کی تلاش میں نکلا ہوں۔ تقریباً 20 کلومیٹر آگے پہنچنے کے بعد نوٹیفیکیشن آنے لگا تو میں ایک جگہ ٹھہر کر یہ احوال لکھ رہا ہوں۔
کئی سارے میسیجز کئی لوگوں کی طرف سے ملے ہیں کہ وہ ریلیف کا کام کرنا چاہ رہے ہیں. سب کو ایک ہی جواب دوں گا کہ اس وقت اگر آپ کوکن والوں کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں تو اپنی تنظیمیں، سیاسی و سماجی وابستگیوں سے اوپر اٹھ کر یہاں آئیے اور بحیثیت ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کیجیے. راشن کے سامان پہنچائیے. یہاں پر آپ ممبئی سے پینے کے پانی کی بوتلیں اپنی گاڑیوں میں ڈال کر لائیے اور کسی محلے یا چوراہے پر کھڑے ہو جائیے، وہ پانی ختم ہو جائے گا. سیلاب کی وجہ سے گندگی کا ڈھیر ہے اور سرکاری امداد اور کاموں کا کوئی پتہ نہیں ہے. اور بھی انہوں نے بہت سا درد بیان کیا ہے، لیکن درد و مندوں کے لیے اتنا بہت کچھ ہے. اس لیے اپنی وسعت کے مطابق جو کچھ ہم امداد کر سکتے ہیں کوکن کے علاقے میں خود جا کر امداد کریں اگر انڈیا سے ہم ہیں، اور اگر باہر سے لوگ ہیں تو کئی تنظیمیں ہیں جو صحیح ایمانداری سے کام کرتی ہے، ان سے کانٹیکٹ کریں اور ان کا تعاون کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.